أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں۔ کتاب التوحید بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے جس نے بہت سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے۔ کتاب کے مؤلف ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، فوت ہوئے ہیں 1206 ہجری میں، یعنی کہ ان کو فوت ہوئے تقریباً 200 سال ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ۔ اس کتاب کا آج 38واں باب ہم شروع کریں گے، 38۔ باب کیا ہے؟ اس باب میں امام صاحب یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اللہ کے حکم کی بجائے غیر اللہ کا حکم وہ قبول کرتا ہے، غیر اللہ کا حکم جو ہے اس کے ذریعے فیصلہ چاہتا ہے اپنے اختلافات میں، اپنے جھگڑے میں، تو یہ انسان کیسا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ باقاعدہ طور پہ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے یہ تمہید ضروری ہے کہ توحید کے لازمی امور میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ فیصلہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس سے فیصلہ لیا جائے، قانون چلے گا تو اللہ رب العزت کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 57 میں 57 میں، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4955 4955، اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے، تو ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ہے ہانی بن یزید، لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا اور اس سے پوچھا، بھائی یہ تمہیں ابو الحکم کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب میری قوم کے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو فیصلے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں تو لوگ میرے فیصلے پہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں ابو الحکم۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو الحکم، حکم تو صرف اللہ رب العزت ہے، فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ تم فیصلے کرتے ہو اپنی قوم میں، اچھی بات ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے ہیں؟ جی ہاں بیٹے ہیں۔ کیا نام ہے بڑے بیٹے کا؟ شریح۔ فرمایا تو پھر ابو الحکم نہیں ہے بلکہ ابو شریح ہے۔ تو آپ نے اس کی کنیت تبدیل کر دی، کنیت رکھی اس کے بڑے بیٹے کے نام پہ۔ پہلے کنیت کس لحاظ سے تھی کہ یہ فیصلے کرتا ہے، اس لیے ابو الحکم ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں آپ نے کیا کہا؟ ان اللہ هو الحکم، فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کا؟ صرف اللہ رب العزت کا۔ یعنی کہ لوگ فیصلہ کریں گے لیکن کس کے فرمان کے مطابق، کس کے قوانین کے مطابق؟ اللہ رب العزت کے قوانین کے مطابق، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق، اللہ کی دی گئی تعلیمات کے مطابق۔
تو فیصلہ اللہ رب العزت کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی غیر اللہ سے فیصلہ لیتا ہے، انگریزی قانون سے کے ذریعے فیصلے کرتا ہے، فیصلہ لیتا ہے، یا پنچایت کے نظام اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ لیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو پہلے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے وہ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، التحاکم الی شرع اللہ، کہ لوگ فیصلہ کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں اللہ کی شریعت کی طرف۔ مسلمان جج کے پاس آتے ہیں، اس آدمی کے پاس آتے ہیں جو ثالث بن کر، پنچایتی بن کر فیصلہ کرے قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو یہ وہ چیز ہے جو واجب ہے، یہ وہ چیز ہے جو فرض ہے، یہ وہ چیز ہے جو ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے کے لیے، فیصلے کے لیے رجوع کرتے ہیں ان قوانین کی طرف جو انسانوں نے بنائے ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں۔ تو یہ کام حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے چوری کی، اب چور کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اس عدالت میں جو یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چور بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ کٹے، اس لیے مجھے اسلامی عدالت کی بجائے کسی ایسی عدالت میں لے جایا جائے، کسی ایسی کورٹ میں جہاں میں بچ جاؤں اس بات سے کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے۔ کسی نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، اب شریعت میں کیا سزا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ اب لوگ رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ ان قوانین کی طرف، ان عدالتوں کی طرف جاتے ہیں جہاں سے انہیں کوئی اور سزا ملے، اس سزا سے بچ جائیں۔ تو یہ حرام ہے۔ تیسری شکل جب آپس میں جھگڑا ہو جائے فیصلے کی یہ ہے کہ انسانی قوانین کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن یہ انسانی قوانین شریعت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ امور ہیں جن میں شریعت خاموش ہے، تو یہ جائز ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ٹریفک کے قوانین، اگر کسی نے اشارہ توڑ دیا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ مثال کے طور پہ حکومت نے طے کیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 5,000 روپیہ جرمانہ ڈال دیا جائے، اسے 1,000 ریال جرمانہ ڈال دیا جائے، یا 1 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ قوانین شریعت کے خلاف نہیں ہے انسانی قوانین، تو یہ جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کتنی شکلیں بن گئی؟ 3۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کی طرف رجوع کرنا فیصلے کے لیے، دوسرا انسانی قوانین کی طرف جو شریعت کے خلاف ہیں، تیسرا انسانی قوانین جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں۔ شریعت کی طرف رجوع کریں تو یہی واجب ہے، انسانی قوانین کی طرف رجوع کریں جو شریعت کے خلاف ہیں تو یہ حرام ہے۔ اور اگر آپ رجوع کریں انسانی قوانین کی طرف لیکن یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو یہ جائز ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھے گا کہ وہ انسان جو ایسے انسانی قوانین کی طرف رجوع کرتا ہے
انسانی قوانین پہ مشتمل عدالتوں اور کورٹ کی طرف رجوع کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا اس کا یہ عمل صرف حرام ہے یا کفر ہے یا جائز ہے، کیا ہے؟ اور یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فتویٰ دینے میں کئی لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ کئی لوگ اس کو جرم سمجھتے ہی نہیں، معمول سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انگریزی قوانین اختیار کرنا، انہیں پڑھنا، ان کے ذریعے وکالت کرنا، ان کے ذریعے فیصلے کرنا، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انگریزی عدالتوں میں چلے جانا، فرانسیسی عدالتوں میں چلے جانا فیصلے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور کئی لوگوں کے نزدیک یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو بھی ایسی عدالت میں گیا وہ کافر، جس نے یہ عدالت بنائی وہ کافر۔ تو اس لیے اس مسئلے کو دھیان سے سمجھنا چاہیے۔ تو ایسے قوانین کی طرف رجوع کرنا جو شریعت کے خلاف ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی کئی اقسام ہیں، ان سب کا ایک درجہ نہیں ہے، ان سب کا ایک حکم نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ انسان جو انسانی قوانین کی طرف جاتا ہے فیصلے کے لیے، اور وہ اللہ کی شریعت کو ناقص سمجھتا ہے، اللہ کی شریعت کو ناپسند کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل کفر ہے، ایسا کفر جو انسان کو دین اسلام سے نکال دیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ اپنے معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسی عدالتوں میں جاتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو فیصلہ کریں گے انسانی قوانین کے مطابق، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوانین شریعت کے قوانین سے بہتر ہیں اور انصاف انہی کے ذریعے ملتا ہے، اور انصاف انہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر ہمارے ملک میں اسلامی قانون آ گیا تو جج فیصلہ کیسے کریں گے؟ اسلام میں اتنے اچھے قوانین کہاں پہ ہیں؟ تو یہ آدمی بھی جو ہے اس کا عمل کیا ہے؟ کفر ہے، چھوٹا کفر کہ بڑا کفر، دین اسلام سے خارج کر دینے والا کفر۔ تیسرے نمبر پہ کہ وہ فیصلے کے لیے انسانی قوانین کو اختیار کرتا ہے، انسانی قوانین کے ذریعے فیصلہ کرنے والی عدالتوں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ انسانی قوانین اور اسلامی قوانین دونوں ہی برابر ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ یہ اس کا عمل بھی کفر ہے، چھوٹا کفر کہ بڑا کفر، یعنی کہ آپ انسانی قوانین کو اللہ کے قانون کے برابر سمجھتے ہیں، یقیناً یہ کفر ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ رجوع کرتا ہے انسانی قوانین کی طرف، لیکن سمجھتا ہے کہ اللہ کا قانون سب سے بہتر ہے، اللہ کا قانون سب سے عمدہ ہے، اللہ کا قانون انصاف کرنے کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے، لیکن جائز ہے انسانی قوانین کی طرف جانا، ان عدالتوں میں جانا جو انسانی قوانین کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، یہ جائز ہے۔ تو یہ عمل بھی کیا ہے؟ کفر ہے، چھوٹا کفر کہ بڑا؟ یہ بھی بڑا کفر ہے۔ اب تک ہم نے 4 اقسام بیان کی ہیں، کس چیز کی؟ کیوں جی علماء اکرام؟ جی حماد، کس حکم کی؟
یعنی کہ جب آپ اپنے معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی شریعت کی بجائے انسانی قوانین کی طرف رجوع کریں تو آپ کا یہ عمل کیسا ہے؟ بتایا گیا تھا کہ اس کی کئی اقسام ہیں اور ہر قسم کا اپنا حکم ہے. تو اب تک 4 اقسام بیان کی گئی ہیں اور چاروں کے بارے میں کہا گیا کیا ہیں؟ کفر ہیں. تو جو آدمی یہ کام کرے کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، وہ اور چیز ہے. عمل یہ کفریہ ہے، کام یہ کفریہ ہے. بندہ کافر ہے یا نہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے. علماء کرام بسا اوقات بتاتے ہیں کہ یہ کام کفریہ ہے اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جس نے کام کیا یہ کافر ہے، مرتد ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ نہ ہم کہتے ہیں کہ مرتد ہے، نہ ہم کہتے ہیں نہیں مرتد. کسی انسان کو، خاص انسان کو کافر قرار دینے نہ دینے کے معاملے میں شرائط ہیں، تفصیلات ہیں. تو ہمارا فی الحال وہ موضوع نہیں ہے. فی الحال ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کام کفریہ ہے اور کفریہ کام کرنے والا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. لیکن یہ بندہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا، فی الحال ہم ایسی بات نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے اسے درست معلومات نہ ملی ہوں، اس کا کوئی شبہ ہو، کئی باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ یہ بڑا مومن متقی پرہیزگار ہے. بس صرف یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ نام لے کر نہیں لگاتے. عام بات ہم کریں گے، عام بات نام لیے بغیر، تحدید کیے بغیر، تخصیص کیے بغیر ہم کہتے رہیں گے کہ جو بھی آدمی انسانی قوانین کو اسلامی قوانین سے بہتر سمجھتا ہے وہ کافر ہے. جو بھی انسان انسانی قوانین کو اسلامی قوانین کے برابر سمجھتا ہے یا بہتر سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. پانچویں نمبر پہ وہ انسان جو انسانی قوانین کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے، اس کی رائے یہ ہے کہ میں انسانی قوانین کی طرف جا رہا ہوں اور میرا یہ کام غلط ہے، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن کر رہا ہے. کیوں؟ خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے. تو ایسا آدمی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نافرمان ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کا یہ عمل کفر نہیں ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ انسانی قوانین کی طرف جانا کیا ہے؟ غلط ہے. انسانی قوانین کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن جا رہا ہے. تو ایسے آدمی کا عمل جو ہے وہ کفر نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا، اور قرض دیا کس کے اوپر؟ سود کے اوپر. اب وہ آدمی قرض تو دیتا ہے، سود ساتھ نہیں دے رہا. اب اس کو پتا ہے میں اسلامی عدالت میں جاؤں گا تو اسلامی عدالت میرے حق میں فیصلہ نہیں کرے گی، اس لیے جاتا ہے کافر عدالت کی طرف. معاملے کو لے جاتا ہے ایسے دوستوں کی طرف جو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو سود ملنا چاہیے. اب اس کا انسانی قانون کی طرف جانا غلط ہے اور وہ خود بھی سمجھتا ہے غلط ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. یہاں پہ گفتگو شروع ہو جائے گی اس آدمی کے بارے میں جو مجبوراً جاتا ہے کس کی طرف؟ کافر عدالتوں کی طرف، یورپی عدالتوں کی طرف، فرانسیسی عدالتوں کی طرف. یہ جانا کیسا ہے اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں. تو اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مجبور ہیں. ہم کیا ہیں؟ مجبور ہیں. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، یورپ میں رہتی ہے، شادی ہوئی،
خامد نے اس کو بیچ میں چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ اس کو بیوی کے طور پہ رکھتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے۔ اس نے انتظار کیا 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال، آخر کب تک کرے؟ اب چونکہ کافر ملک میں رہتی ہے، خامد سے رابطہ کیا، دوست بیچ میں ڈالے، رشتہ دار بیچ میں ڈالے، ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، اور ایک ہی راستہ باقی بچا ہے، کیا؟ کہ وہاں کی کافر عدالت میں جایا جائے، کورٹ میں جایا جائے۔ تو یہ ہے مجبوری، یہ مجبوری کی مثال دی ہے۔ ایسا ہی کسی مسلمان تاجر نے کسی کافر تاجر کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا، اب وہ کافر تاجر جو ہے وہ معاہدے کو پورا نہیں کر رہا، اور مسلمان تاجر جو ہے بہت پریشان ہے، اور اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا اپنا حق لینے کا، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا، سوائے اس کے کہ اس کافر تاجر کے ملک کی عدالت کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ ہوتی ہے مجبوری۔ تو اس مجبوری میں انسانی قوانین کا سہارا لینا، انسانی قوانین پہ مشتمل کورٹ اور عدالتوں میں جانا، یہ کیسا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ، مطلقاً جائز نہیں ہے، چند شرائط کے ساتھ، چند شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان جو مجبوراً انسانی قوانین کا سہارا لے رہا ہے، انسانی قوانین کے ذریعے فیصلہ کرنے والی عدالتوں میں جا رہا ہے، وہ انسانی قوانین کو ناپسند کرتا ہو، برا جانتا ہو، غلط جانتا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، جس نقصان سے بچنے کے لیے وہ ان عدالتوں کا رخ کر رہا ہے، وہ نقصان یقینی ہو، حقیقتاً ہو رہا ہو، فرضی نہ ہو، وہم نہ ہو، خیال نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے نقصان ہوگا، نہیں، یہ بات نہیں۔ نمبر 3، وہ نقصان بڑا ہو، معمولی نہ ہو۔ 1,000 روپے بچانے کی خاطر 2,000 روپے بچانے کی خاطر نہیں جانا، نقصان بہت بڑا ہو جسے برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ، چوتھی شرط، کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے ان عدالتوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپی ممالک میں اسلامک سینٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ علماء بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، تو اگر وہاں سے فیصلہ ہو سکتا ہے تو الحمدللہ، کیوں جائیں ان عدالتوں میں۔ نمبر 5، کہ جب فیصلہ اس عدالت سے آئے، یا جب اس عدالت میں یہ اپنا حق لینے کے لیے جائے، تو اتنا لے جو اس کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ نہ لے۔ وہی بات کہ مثال کے طور پہ اس نے کسی سے قرض لینا ہے اور وہ قرض نہیں دے رہا، اب یہ کافر عدالت میں گیا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ عدالت اگر یہ مطالبہ کرے تو عدالت اس سے کہے گی کہ اس کو قرض بھی واپس کر، اور تو نے 1 سال قرض واپس نہیں کیا، اس کا جرمانہ بھی دے۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ جرمانے کا مطالبہ نہ کرے، تاوان کا مطالبہ نہ کرے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جن شرائط کے ساتھ ان کافر عدالتوں کا رخ کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو اس سے یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ اسلامی قوانین پہ عمل کیا جائے تو کافر ممالک میں رہنا آسان نہیں ہے، اتنی کڑی شرائط ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں پہ رہتے ہیں
وہ تو بات بات پہ ان عدالتوں کی طرف جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں انصاف تو ہمیں ملتا ہی وہاں سے ہے، اسلامی ممالک میں کوئی انصاف نہیں ہے، ان کی عدالتوں کو یہاں کی عدالتوں سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں رشوت پائی جاتی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی گواہیاں ہیں، یہ ساری کمزوریاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان قوانین کو جو انسانوں نے بنائے، ان قوانین پہ ترجیح دیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، تو یہ غلط ہوگا، یہ نہایت خطرناک ہے۔ الا یہ کہ اسلامی ممالک میں بھی قوانین وہ ہوں جو کنہوں نے بنائے ہوں، انسانوں نے، تو پھر معاملہ اور رخ اختیار کر لے گا۔ تو بہرحال امام صاحب کہتے ہیں اس باب میں، باب نمبر 38 میں 38 میں، باب قول اللہ تعالی، باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 60 اور پھر 61 62 61 62، اور اس سے پہلے آیت کیا ہے 59، اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر اس آیت کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا ہر آرڈر مانو، اللہ کے رسول کا ہر آرڈر مانو، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے حکمران ہیں، تمہارے ذمہ داران ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ پھر اللہ کہتے ہیں اسی آیت میں، یعنی کہ آیت نمبر 59 میں 59 میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو کہاں جانا ہے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فیصلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے رسول کا فیصلہ کون کریں گے؟ مسلمان جج، جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ لینا ہے اللہ کے رسول سے۔ وہی بات کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ اس کے بعد یہ آیت ہے جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے کئی لوگوں کا طرز عمل کیا ہے، اور یہ کون ہے؟ منافق۔ فرمایا الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یزعمون میں اشارہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اشارہ کرتے ہیں کہ انہم، دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پہ، اس شریعت پہ جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ آپ سے مراد کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے، تو جو شریعت ہم سے پہلے اتاری گئی اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اپنے زمانے میں وہ شریعت تھی اور وہ برحق تھی، لیکن اب وہ شریعت نہیں ہے، اب وہ کینسل ہو چکی، منسوخ ہو چکی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں ان یتحاکموا، کہ وہ ایک دوسرے کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ فیصلہ لینے کے لیے کہاں جائیں؟ طاغوت کی طرف جائیں۔ یریدون، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا، یریدون وہ چاہتے ہیں،
اور جو مجبوراً جائے کافر عدالت میں وہ کیا چاہتا ہے؟ چاہتا نہیں ہے، دل نہیں مانتا اس کا، وہ راضی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، ناپسند کرتا ہے کافر عدالتوں کو، مجبوراً جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی جو خوشی سے جاتا ہے، جو پسند کرتا ہے انسانی قوانین کو، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا یریدون، یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا، کہ یہ فیصلہ لینے کے لیے جائیں الی الطاغوت، کس کے پاس؟ طاغوت کے پاس۔ طاغوت سے مراد کیا ہے جی؟ غیر اللہ۔ اس کی تعریف علماء اکرام یوں کرتے ہیں، کل ما تجاوز به العبد حدہ من معبود او متبوع او مطاع، کہ ہر وہ جس کو انسان اس کی حد سے بڑھا دے، ہر وہ طاغوت ہے جس کو انسان اس کی مقام سے، اس کی حد سے کیا کرے؟ بڑھا دے، چاہے وہ معبود ہو۔ اب جس کی عبادت کی جاتی، کیا اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ کیوں جی؟ اللہ کے علاوہ کسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ تو جب آپ کسی اور کی عبادت کریں گے وہ کیا ہو گیا؟ طاغوت ہو گیا۔ الا یہ کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ اس سے روکتا رہا ہو، اس کے خلاف ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ تو ہر وہ طاغوت ہے جس کو انسان اس کے مقام سے بڑھا دے، چاہے وہ کوئی معبود ہو اور عبادت پہ راضی بھی ہو نا، معبود ہو، او متبوع، یا وہ جس کی پیروی کی جاتی ہو، جس کی اطاعت کی جاتی ہو، کوئی سردار، چودھری، اگر اس کو آپ اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں، اس کو آپ اللہ والا مقام دینا شروع کر دیں، آپ یہ مقام دیں اس کو کہ یہ فیصلہ جو بھی کرے مانا جائے گا، جو اس نے کہہ دیا وہ قانون ہے، جیسا کہ کئی ممالک میں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ شمالی کوریا کو لے لیں، شمال کو کیا کہتے ہیں جی انگلش میں؟ نارتھ کوریا۔ اچھا، اس کا حکمران جو ہے وہ جو کہہ دے وہ کیا ہوتا ہے؟ قانون۔ تو ایسی یہ اس کو کیا بنا دیا گیا؟ طاغوت بنا دیا گیا۔ یہ میں نے مثال دی جو واضح ترین ہے، ورنہ اور بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن میں نے ذرا وہ مثال دی جو بالکل واضح ہے، سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ قانون وہ ہے جو اس آدمی نے کہہ دیا۔ ایسے ہی کئی اور ممالک میں ہے، عدالت، پارلیمنٹ نے جو کہہ دیا حرف آخر ہے، ان کے قرآن و حدیث کو سپریم لا نہیں مانا جائے گا۔ جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا بس وہی ہے۔ تو اگر ایسی شکل ہو جائے گی تو پارلیمنٹ پھر کیا بن جائے گی؟ طاغوت بن جائے گی۔ اور اگر یہ ہے وہاں پہ کہ آپ قوانین بنا سکتے ہیں ان امور میں جن میں شریعت خاموش ہے، جیسا کہ ٹریفک کے قوانین ہیں، تو پھر اس پارلیمنٹ کو طاغوت نہیں کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یریدون، یہ منافق چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا فیصلہ لینے کے لیے کہاں جائیں؟ طاغوت کے پاس۔ اور یہاں پہ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ آگے اس آیت کی وضاحت آئے گی کہ منافق لوگ جب ان کا جھگڑا ہو جاتا، کوشش ہوتی تھی کہ فیصلہ اللہ کے نبی نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، کون کرے؟ کوئی یہودی، کوئی کاہن، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تو ہمارے خلاف آئے گا کیونکہ ہم جھوٹے ہیں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ یہ کفر کریں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ طاغوت کے ساتھ۔ حکم یہ ہے، کیوں جی؟ مومن کون ہے؟ لا الہ، اللہ کو ماننا ہے اور غیر اللہ کی نفی کرنی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا ہے، طاغوت کے ساتھ کفر کرنا ہے، انکار۔ جو کہے اللہ بھی ٹھیک، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی ٹھیک، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارنا بھی ٹھیک، اللہ کے فیصلے بھی ٹھیک، اور جو انسان فیصلے بنائے وہ بھی ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان نہیں چاہیے۔ اللہ کو کھلا بندہ چاہیے جو اللہ کو مانے،
کہ عبادت صرف اس کی ہوگی اور کہے کسی اور کی عبادت غلط ہے، جو مانے فیصلہ اللہ کا چلے گا اور ساتھ یہ بھی کہے غیر اللہ سے فیصلہ لینا غلط ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو گمراہ کر دے، اور ہلکا پھلکا گمراہ نہ کرے بلکہ دور کی گمراہی میں لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ فیصلہ لینے کے لیے اس شریعت کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، تو آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے کہ یہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، آپ سے بھاگتے ہیں، فیصلے کے لیے آپ کی طرف نہیں آتے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے؟ مصیبت کیوں آتی ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم آپ کو چھوڑ کے فیصلے کے لیے یہودی کے پاس گئے تھے، کسی اور سردار کے پاس گئے تھے، ہماری نیت صاف تھی، ہماری نیت بھلائی کی تھی، اور ہماری نیت کیا تھی؟ توفیق کا، آپس میں ملاپ پیدا ہو، صلح ہو، حالات بہتر ہوں۔ تو بہرحال ان آیات سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کے غیر اللہ کے فیصلے کی طرف جانا جبکہ وہ شریعت کے خلاف ہو، یہ معاملہ کفر تک جاتا ہے، یہ منافقت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری آیت وَقَوْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کن کے بارے میں ہے اور آیت کا نمبر کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور کن کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ فساد سے مراد کیا ہے؟ فساد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسی اور ایک معنوی۔ حسی فساد کیا ہے؟ محسوس ہونے والا، درخت کاٹ دینا بلا وجہ، راستہ جو ہے خراب کر دینا، راستہ بند کر دینا، یہ کیا فساد ہے؟ اور معنوی فساد کیا ہے؟ گناہ کرنا، شرک کرنا، فیصلے کے لیے اللہ کے قانون کی بجائے غیر اللہ کے قانون کی طرف رجوع کرنا، یہ سب فساد کی شکلیں ہیں۔ تو فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جانا، طاغوت کی طرف جانا فیصلے کے لیے، یہ عظیم ترین فساد ہے۔ وَقَوْلِهِ، اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ کرو زمین کی اصلاح کیے جانے کے بعد۔ تو اس سے بھی مقصود وہی ہے جو پہلی آیت سے ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہے وہ کیا فساد ہے۔ تو زمین میں فساد نہ کرو، شرک نہ کرو، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، یہ فساد ہے، بدکاری نہ کرو، یہ فساد ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہ کرو، یہ فساد ہے۔ اور اس باب کے تعلق سے سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ آپ اللہ کے قانون کو چھوڑ کے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے انسانی قوانین کی طرف جائیں جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں۔
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افا حکم الجاہلیت یبغون، سورہ مائدہ آیت نمبر 50 یہ استفہام ہے انکار کے لیے، ان کے کام کو غلط بتانے کے لیے۔ فرمایا پس کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، یبغون طلب کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو شریعت کا حکم نہیں چاہیے، شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، شریعت کا قانون نہیں چاہیے، تو کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ فیصلہ جو شریعت کے خلاف ہے، ہر وہ فیصلہ جو شریعت کے خلاف ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے، چاہے وہ اسلام سے پہلے کا ہو، چاہے اسلام آنے کے بعد کا ہو۔ مثال کے طور پہ انگریزی قوانین کیا ہے؟ جاہلیت کے فیصلے ہیں، جاہلیت کا قانون ہے۔ فرانسیسی قوانین کیا ہے؟ جاہلیت کے قوانین ہیں۔ اور یہ خاندانی جو جرگے ہوتے ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، اگر ان میں قرآن و حدیث کا خیال نہیں رکھا جاتا تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جاہلیت کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، پس کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر کون ہوگا فیصلہ کرنے کے لحاظ سے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں۔ تو اللہ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہے، اللہ سے بہتر قوانین کسی کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان آیات کے بعد امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں۔ حدیث کے بارے میں پہلے یہ بتا دوں کہ اس کو عام طور پہ علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب السنہ میں، نمبر ہے اس کا وہاں پہ 15۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اوپر کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، اس کی احادیث پہ حکم لگایا ہے، اور شیخ البانی کا یہ عمل، اس کا نام ہے ظلال الجنہ، ظلال الجنہ۔ تو وہاں پہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ البانی سے پہلے کچھ علماء کرام نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ امام نووی۔ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم بالکل ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن و حدیث کی دیگر نصوص سے۔ تو حدیث کیا ہے؟ پڑھتے ہیں پہلے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، آپ کی خواہشات اس شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے تابع ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ شریعت کہتی ہے کہ شراب نہیں پینی، اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ شراب پیوں، تو آپ اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کریں۔ آپ کا دل چاہتا ہے بیگم کے علاوہ باقی عورتوں سے بھی ناجائز تعلقات رکھوں، یہ آپ کا دل ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں، تو آپ مومن تب بنیں گے صحیح معنوں میں جب آپ اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق کر دیں۔ تو اب آپ بتائیں گے معنی صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ مفہوم صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ یہ مفہوم بالکل صحیح ہے۔ یہ تقاضا ہے اس کلمے کا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ،
جب آپ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، کہ جو بھی آپ آرڈر دیں گے میں مانوں گا کیونکہ میں نے آپ کو رسول مان لیا۔ واجتناب ما نہی عنہ وزجر، جن جن کاموں کو آپ نے حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، میں ان سے دور رہوں گا۔ اور تصدیق فیما اخبر، جو باتیں آپ بتائیں گے ان میں میں آپ کو سچا جانوں گا۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ عبادت وہ ہوگا جو اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مطلب ہے قرآن کریم کی بہت سی آیات، بہت سی احادیث کا یہی مفہوم ہے کہ اے انسان اپنی خواہشات کو تابع کر لو، کس کے؟ شریعت کے۔ تو ان میں سے اچھا اس حدیث کا پھر ہمارے باب سے کیا تعلق ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر ایسے انسانی قوانین کی طرف جاتے ہیں جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کو اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق نہیں بنایا، بلکہ آپ کی خواہشات شریعت کے خلاف ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، قال النووی حدیث صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ رویناہ فی کتاب الحجہ باسناد صحیح، یعنی کہ یہ حدیث آپ کو صحیح سند کے ساتھ مل جائے گی، کس میں؟ کتاب الحجہ میں۔ اس کے بعد وقال شعبی، امام شعبی کہتے ہیں، عامر بن شراحیل الشعبی تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں کان بین رجل من المنافقین ورجل من الیہود خصومۃ، کہ منافقین میں سے ایک آدمی کے درمیان اور ایک یہودی آدمی کے درمیان کیا تھا؟ خصومۃ، جھگڑا تھا۔ اچھا منافق بظاہر کیا شمار ہوتے تھے؟ مسلمان۔ تو مسلمان جو اندر سے کافر ہے لیکن بظاہر مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے درمیان یہودی کے درمیان جھگڑا۔ فقال الیہودی، تو یہودی نے کہا، نتحاکم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم فیصلے کے لیے دونوں چلتے ہیں کس کی طرف؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں یہودی نے یہ کہا؟ عرفہ، اسے یہ بات معلوم تھی کہ انہ لا یاخذ الرشوہ، کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشوت نہیں لیتے۔ یہودی کو پتا تھا میں حق پہ ہوں، اس کیس میں میں حق پہ ہوں، تو یہ رشوت نہیں لیتے، فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ وقال المنافق، اور منافق نے کہا، نتحاکم الی الیہودی، ہم فیصلے کے لیے جاتے ہیں کن کے پاس؟ یہودیوں کے پاس۔ یہ منافق دو بظاہر مسلمان ہے، یہ یہودی سے کہہ رہا ہے تمہارے بڑوں کی طرف جاتے ہیں، اور یہودی کہہ رہا ہے جن کا تو نے کلمہ پڑھا ہے ان کے پاس جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا منافق کیوں چاہتا ہے یہودیوں کے پاس جائیں؟ لعلمہ، کیونکہ اسے معلوم ہے انہم یاخذون الرشوہ، کہ یہودی علماء جب فیصلہ کریں گے تو وہ کیا لیتے ہیں؟ رشوت۔ تو میں جھوٹا ہوں، رشوت دے دی، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ فاتفقا، تو اب ان کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ لانا چاہتا ہے یہودی، لیکن مسلمان جو اندر سے منافق ہے وہ تیار نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتا ہے کون؟ یہ مسلمان جو اندر سے منافق ہے لیکن یہودی تیار نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے اپنے علماء کا کہ ہمارے علماء رشوت لیں گے اور فیصلہ اس کے حق میں کر دیں گے۔ تو پھر اتفاق ہوا، فاتفقا، دونوں کا اتفاق ہوا، ان یاتیا کاہنا فی جہینہ، کہ دونوں فیصلے کے لیے جہینہ کے ایک کاہن کے پاس جائیں۔ فیتحاکمان الیہ، تو دونوں فیصلہ لینے کے لیے اس سے رجوع کریں۔
چنانچہ وہ چلے گئے. فنزلت، تو یہ آیت اتری، الم تر الی الذین یزعمون الآیہ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس شریعت پہ جو آپ کی طرف اتاری گئی. وہی آیت جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جس سے باب کا آغاز ہوا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 60. یعنی کہ یہ سبب نزول ہوا اس آیت کا. اچھا، اس سبب نزول کو ہم نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ پہلی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یعنی کہ امام شعبی تک اس کی سند ٹھیک ہے، لیکن امام شعبی جو ہے وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ ضعیف ہے. یہ بات اگر صحابی بیان کریں پھر تو ٹھیک ہے، وہ اس زمانے میں موجود تھے، تابعی تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے. تو حالانکہ امام شعبی کتنے بڑے امام ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، تقوی پرہیزگاری کے پہاڑ ہیں، لیکن علماء حدیث کی آپ محنت دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے تابعی کی روایت کو بھی کیا قرار دیں گے؟ ضعیف. دوسرے نمبر پہ ایک اور سبب نزول، وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، نازلت فی رجلین اختصما، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کا آپس میں جھگڑا ہوا. فقال احدہما، تو ان میں سے ایک نے کہا، نترافع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فیصلے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الآخر، دوسرے نے کہا، الی کعب بن اشرف، ہم جاتے ہیں کعب بن اشرف کی طرف. کعب بن اشرف کون تھا؟ یہودیوں کے سردار. ثم ترافعا الی عمر، پھر یہ دونوں گئے کس کی طرف؟ عمر کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فذکر لہ احدہما القصہ، تو ان میں سے ایک نے واقعہ عمر سے بیان کیا. کیا واقعہ بیان کیا؟ کہ اصل میں یہاں پہ اختصار ہے. تفصیل یہ ہے کہ یہ دونوں فیصلے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فیصلہ کیا کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں، منافق کے خلاف فیصلہ کیا. اب اس نے اصرار کیا کہ ہم فیصلے کے لیے عمر کے پاس چلتے ہیں. کس کے پاس چلتے ہیں؟ عمر کے پاس. تو جناب عمر کے پاس آ گئے، تو وہاں پہ اس یہودی نے کہا بھی فیصلہ بعد میں کیجیے گا، پہلے یہ بات سن لیں کہ ہم پہلے محمد کے پاس گئے تھے، تمہارے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. فقال، چنانچہ کہا کس نے؟ عمر نے، للذی لم یرض برسول اللہ، اس سے جو اللہ کے رسول کے فیصلے پہ مطمئن نہیں ہوا تھا، راضی نہیں ہوا تھا. اکذالک، کیا معاملہ ایسے ہی ہے؟ یہ آدمی جو تفصیلات بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ واقعی تم نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو قبول نہیں کیا؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. فضربہ بالسیف، تو اس کو تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو اڑا دیا. کس نے؟ عمر فاروق نے. فقاتلہ، چنانچہ اس کو قتل کر دیا. یہ واقعہ ذکر کرنے والے کئی ائمہ تفسیر ہیں، ان میں سے ایک امام سالبی ہیں. یہ اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں. امام واحدی ان کی کتاب اسباب النزول، وہاں پہ روایت کرتے ہیں. امام بغوی اپنی تفسیر میں. لیکن اس کی سند جو ہے وہ بالکل ضعیف ہے. سند کے لحاظ سے یہ واقعہ بہت ہی کمزور ہے. تو بہرحال یہ دو واقعات علماء تفسیر نے ذکر کیے ہیں، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت کے مطابق ہوں کہ واقعی کوئی ایسا کیس ہوا ہے یا ایسے کیس ہوتے رہے ہیں، منافقین یہ کام کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. ویسے سند کے لحاظ سے بہرحال یہ واقعہ کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے. فیہ مسائل، اس باب سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ الاولی، پہلا مسئلہ، تفسیر آیت النساء،
سورہ نساء کی آیت کی تفسیر معلوم ہوئی. کون سی آیت؟ آیت نمبر 60، بلکہ 60، 61، 62، یعنی کہ 60، 61، 62. وما فیہا من الاعانۃ علی فہم الطاغوت. تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ سورہ نساء کی ان آیات کی تفسیر معلوم ہوئی اور پتہ چلا اس مدد کا جو ان آیات میں موجود ہے طاغوت کے معنی کو سمجھنے کے لیے. یعنی کہ ان آیات سے پتہ چلا کہ طاغوت کہتے کس کو ہیں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں طاغوت کن کو کہتے ہیں؟ بتوں کو. کن کو کہتے ہیں؟ وہ بت جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. ان آیات سے پتہ چلا کہ صرف بت طاغوت نہیں ہیں، طاغوت وہ زندہ انسان بھی ہیں جن کے پاس لوگ فیصلے کے لیے جاتے ہیں جبکہ وہ فیصلہ کرتے ہیں شریعت کے خلاف. تو ان آیات سے مدد ملی نا طاغوت کا معنی سمجھنے کے لیے. جی ہاں. دوسرا مسئلہ تفسیر آیت البقرہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کی تفسیر معلوم ہوئی. کون سی آیت کی؟ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، اور یہ پتہ چلا کہ زمین میں فساد کی ایک بڑی شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف رجوع کرے جبکہ وہ قوانین شریعت کے خلاف ہوں. الثالثہ، تیسرا مسئلہ تفسیر آیت الاعراف. سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 کی تفسیر معلوم ہوئی. 56 وہ کیا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین میں فساد نہ کرو زمین کی اصلاح کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ زمین میں فساد کرنا حرام ہے. اور فساد کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ 2 اقسام ہیں. جیسے راستے بلاک کر دینا، راستے بند کر دینا، بلا وجہ درخت کاٹ دینا اور لوگوں کے راستوں میں کانٹے بچھا دینا، یہ فساد ہے. ایسے گناہ بھی فساد ہیں. اور جو گناہ فساد ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کی بجائے غیر اللہ اور طاغوت کی طرف رجوع کرنا فیصلہ کرنے کے لیے. الرابعہ، چوتھا مسئلہ تفسیر افحکم الجاہلیت یبغون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 اس کی تفسیر معلوم ہوئی. کون سی آیت؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ نہیں چاہتے تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ تلاش کر رہے ہیں؟ اس کی ان کو ضرورت ہے. الخامسہ، پانچواں مسئلہ ما قالہ الشعبی فی سبب نزول الآیت الاولی. ہمیں پتہ چلا اس سبب نزول کا جسے امام شعبی نے بیان کیا ہے. سبب نزول کس آیت کا؟ وہ پہلی آیات کا، سورہ نساء کی آیت نمبر 60. السادسہ، چھٹا مسئلہ تفسیر الایمان الصادقی والکاذبی. سچے ایمان اور جھوٹے ایمان کی وضاحت معلوم ہوئی. سچا ایمان کیا ہے جی؟ کہ انسان اللہ کا فیصلہ چاہتا ہے چاہے اس کے خلاف آئے. انسان چاہتا ہے کہ میرا فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے، میرا فیصلہ صحیح حدیث کے مطابق کیا جائے چاہے میرے خلاف آئے. اور جھوٹا ایمان کیا ہے؟ کہ انسان اپنے مفادات کے لیے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کافر عدالتوں کی طرف جائے اور ان کی طرف رجوع کرے جبکہ کوئی مجبوری بھی نہ ہو. 7ویں نمبر پہ قصۃ عمر رضی اللہ عنہ المنافق. جناب عمر فاروق کا جو منافق کے ساتھ واقعہ ہوا اس کا ہمیں پتہ چلا، اگرچہ اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. الثامن، 8واں مسئلہ کون الایمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواء تبعا لما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا اس بات کا کہ ایمان کسی کو نہیں ملتا، ایمان کسی کے پاس نہیں ہوتا. مراد کیا ہے؟ کامل ایمان.
یہاں تک کہ اس کی خواہشات تابع ہو جائیں اس شریعت کے جس کو کون لے کر آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم باب تھا جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس کا تعلق تھا الحکم بغیر ما انزل اللہ سے، اور تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے۔ ان تفصیلات کو ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ انسان بہت سی گمراہیوں سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم سے ایمانوں میں لینے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان معلومات کو ضبط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔